بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے. میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی. 11 جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزند کے فراق میں مسلسل گریہ کرنا واقعاً بعید العقل ہے، لیکن میں تو اس کے فراق میں گریہ کرنا ہوں جو میری تمام آرزوؤں کا محور مرکز ہے. اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ وزاری بھی ختم نہیں ہوگی. یوزارسیف کی بطور پیشکار قصر تقرری کی خاص وجہ، جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا متقاضی ہے. سابقہ پیشکار ہنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں. وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی. میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا. مشیر، گویا ضروری مواقع پر یوزارسیف سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. خداوند ہنیفر کو ابدی سکون مرحمت فرمائے. یوزارسیف کی مراد کس خداوند سے ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. آپ چلیے، میں آتا ہوں. کیا ہوا ستینہ؟ کیسن کیوں رو رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب پیشکار، ہر ممکن کوشش کر لی، چپ ہی نہیں ہو رہا. کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں، یہ تو کیسین ہی بتا سکتا ہے. اس نے رونا بند کیا ہے، میں نے نہیں. خود اسی سے پوچھ لو. یہ کیسے بول سکتا ہے یوزارسیف؟ آپ کی شکر گزار ہوں. تمام خداؤں کی حفاظت میں رہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداؤں کو قبول کرتے ہوں گے. یوزارسیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرے افراد باندھتے ہوں، کس طرح ممکن ہے کہ یوزارسیف جیسوں کی حفاظت کریں؟ تم تو کافر ہو گئے ہو نیمی صابو، یہ کیسے خرافت بک رہے ہو؟ میں نے بولا، میں نے کچھ نہیں بولا. میں نے نہیں کہا، میں نے بتایا کہ یوزارسیف ایسا کہتے ہیں. ہاں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟